بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے غزوہ حنین، اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم خود شریک ہوں، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ حاصلات تعلم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کمز اس میں یہ ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ غزوہ حنین کے واقعات کو جان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی استقامت و ثابت قدمی سے آگاہ ہو سکیں اور اپنی کثرت و قوت پر فخر کرنے کی بجائے نصرت الہیہ پر بھروسہ کرنے والے بن سکیں۔ علم اور صلاحیت۔ علم اس میں یہ ہے غزوہ حنین کے پس منظر اور اسباب کو جان سکیں، غزوہ حنین کے واقعات و معجزات سے واقفیت حاصل کر سکیں، غزوہ حنین کے نتائج کو سمجھ سکیں۔ غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی بے مثل شجاعت، استقامت اور ثابت قدمی سے سبق حاصل کر سکیں۔ صلاحیت اس میں یہ ہے اپنی قوت و کثرت پر فخر کرنے کی بجائے نصرت الہیہ پر بھروسہ کر سکیں، عملی زندگی میں غزوہ حنین کے واقعات سے رہنمائی حاصل کر سکیں، مشکل حالات میں ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے حواس کو متزلزل ہونے سے بچا سکیں۔ اب ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مناسب ترین جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے، غزوہ حنین پیش آیا فتح مکہ کے بعد۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد تھی 12,000۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے حضرت ابو حدرہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ دشمن سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے غزوہ حنین کے آغاز میں پسپائی کی وجہ قرار دیا کثرت پر ناز۔ جنگ میں کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت پر۔ درج ذیل سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل یہ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، حنین کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے کتنا ہے؟ حنین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ تقریباً 40 کلومیٹر یعنی 40 کلومیٹر دور ہے حنین مکہ سے۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کس مہینے میں غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے شوال کے آغاز میں مکہ سے حنین کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ سوال نمبر 3 ہے، غزوہ حنین میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے کس وصف کا پتہ چلتا ہے؟ اس کا جواب ہے، غزوہ حنین میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے وصف یعنی ثابت قدمی، بہادری اور شجاعت کا پتہ چلتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلند آواز سے
درخت والوں یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو پکارنے کا فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پکار لگانے کی دیر تھی کہ مسلمان ہر طرف سے دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور اسلامی لشکر کے قدم ایک بار پھر جم گئے اور زوروں کی لڑائی شروع ہو گئی جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 5 ہے، غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں میں افراتفری کی کیا وجہ تھی؟ اس کا جواب ہے، مشرکین نے اپنے لشکر کو حنین کے ارد گرد تنگ گھاٹیوں میں چھپا رکھا تھا اور جو ہی اسلامی لشکر وہاں سے گزرا تو انہوں نے ہر طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمان اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، اس لیے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آگے ہے سوال نمبر 3، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، غزوہ حنین کے اسباب و نتائج پر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب ہے، غزوہ حنین ایک اہم جنگ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اس جنگ کے اسباب و نتائج کا جائزہ یہ ہے۔ اسباب اس کے یہ تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول نہ کیا بلکہ حنین کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کا منصوبہ بنایا۔ نتائج اس کے یہ ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 12,000 کا لشکر جمع کیا اور حنین کا رخ کیا۔ جنگ کا آغاز ہوا تو پہلے مسلمانوں کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا لیکن پھر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں بہت سے قبائل نے اسلام قبول کیا اور بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، اس نے عرب میں اسلام کو مزید مستحکم کیا۔ یہ کیونکہ اس سوال میں تفصیل مانگی گئی ہے تو اس میں ہم کچھ مزید چیزیں بھی ایڈ کریں گے کہ پورا ایک پراپر کویسچن بن جائے۔ اتنا کم لکھیں گے تو مارکس نہیں ملیں گے۔ فتح مکہ کا اثر سارے جزیرہ عرب پر بہت مثبت پڑا تھا اور بہت سارے قبائل نے اس کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے قبائل موجود تھے جنہیں اپنی قوت اور طاقت پر ناز اور گھمنڈ تھا۔ ان قبائل میں حوازن اور ثقیف کے قبائل بھی شامل تھے، لہٰذا انہوں نے دیگر کچھ قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اپنا لشکر تیار کیا اور اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کر مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں پڑاؤ ڈالا، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت ابو حدرہ اسلمی کو دشمن کی تعداد وغیرہ کے بارے میں جاننے کے لیے بھیجا اور انہوں نے واپس آ کر اس کے بارے میں اطلاع دی۔ اور نتائج میں بھی ہم مزید کچھ اضافہ کریں گے۔ یہ غزوہ اس حوالے سے اہم تھا کہ مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر دور کچھ قبائل کی شرارتوں اور سرکشی کا ازالہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں امن و امان اور مستحکم حکومت قائم ہو گئی۔ اس غزوے کے آغاز میں اچانک پسپائی کے ذریعے مسلمانوں کی تربیت کی گئی اور ان کے اسباب اور ساز و سامان پر انحصار اور ضرورت سے زیادہ اعتماد کے خیال کی اصلاح کی گئی اور انہیں یہ سبق سکھایا گیا کہ فتح اور شکست کا دار و مدار عددی اکثریت اور عسکری ساز و سامان کی زیادتی پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر منحصر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ ہمیں اس غزوے سے ہمارے لیے یہ عملی سبق ہے کہ ہر طرح کی معاشی، معاشرتی، اقتصادی اور عسکری قوت و طاقت کے حصول کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی طاقت و قوت اور صلاحیتوں پر۔ اگلا سوال ہے، غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں میں یہ والا ہے، تفصیلی جواب ہم پڑھ رہے ہیں۔ غزوہ حنین کے واقعات کو نکات کی صورت میں لکھیں۔ اس کا جواب ہے، تھوڑا سا پس منظر کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فتح مکہ کا
اثر سارے جزیرہ عرب پر بہت مثبت پڑا تھا، اور اس کے نکات جو ہیں وہ یہ ہیں: مسلمانوں کی فوج جن کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، طائف کی طرف کوچ کیا جہاں حوازن جمع تھے۔ مالک بن عوف کی قیادت میں حوازن اچھی طرح سے تیار تھے اور وادی حنین میں مسلم فوج پر گھاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کی فوج کو ابتدائی طور پر شکست ہوئی اور بہت انتشار میں بھاگ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور جوابی حملے کی قیادت کی۔ مسلم فوج نے دوبارہ منظم ہو کر شدید حملہ کیا، حوازن کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ حوازن کو شکست ہوئی اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ بہت سے قیدیوں کو یا تو غیر مشروط طور پر یا تاوان کے بدلے رہا کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی فتح نے عرب میں غالب رہنما کے طور پر ان کی پوزیشن مضبوط کر دی۔ اس کے نکات میں ہم مکہ سے حنین کی طرف روانگی اور تیر اندازوں کا حملہ یہ چیزیں بھی شامل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے شوال کے آغاز میں مکہ سے حنین کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ مسلمانوں کو اپنی تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر فخر محسوس ہوا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو جب اس رویے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ فتح و نصرت کا دار و مدار نصرت یزدی پر ہے، نہ کہ اسباب جنگ کی کثرت پر۔ تیر اندازوں کا حملہ۔ مشرکین نے اپنے لشکر کو حنین کے ارد گرد تنگ گھاٹیوں میں چھپا رکھا تھا، اور جو ہی اسلامی لشکر وہاں سے گزرا تو انہوں نے ہر طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمان اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، اس لیے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی استقامت اور ثابت قدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس موقع پر بہت بہادری، شجاعت اور ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی سواری کو آگے کی طرف بڑھاتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا پوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند آواز سے درخت والوں یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو پکارنے کا فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار لگانے کی دیر تھی کہ مسلمان ہر طرف سے دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، اور اسلامی لشکر کے قدم ایک بار پھر جم گئے اور زوروں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکی، جو دشمن کے لشکر میں موجود ہر شخص کی آنکھ میں پڑی، اور اس کے ساتھ ہی آسمان سے فرشتے نازل ہونا شروع ہوئے، جس کے نتیجے میں دشمن کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3۔ غزوہ حنین سے ہم غرور، تکبر کی بڑھائی اور نصرت الہیہ کے حوالے سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں اور اسے عملی زندگی میں کب اور کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے سبق جو ہم سیکھ سکتے ہیں: تکبر سے اجتناب۔ جنگ کی ابتدائی شکست مسلم فوج کے غرور اور حد سے زیادہ اعتماد کی وجہ سے ہوئی۔ یہ ہمیں شائستہ اور زمینی رہنا سکھاتا ہے، خاص طور پر کامیابی کے وقت ہم عاجزی اور انکساری کو اختیار کریں۔
الہی مدد، نبی کی دعا اور اللہ پر بھروسہ الہی مداخلت کا باعث بنا، جس کے نتیجے میں فتح ہوئی۔ یہ ہماری زندگی میں اللہ کی مدد اور رہنمائی حاصل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ثابت قدمی، ابتدائی شکست کے باوجود حضرت محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ثابت قدم رہے اور دوبارہ منظم ہوئے، جس کی وجہ سے حتمی فتح ہوئی۔ یہ ہمیں چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ زندگی میں درخواست، تکبر کو پہچانیں اور اس پر قابو پا لیں۔ اپنی خوبیوں اور کامیابیوں سے آگاہ رہے ہیں لیکن عاجز رہیں اور ترقی کی منازل طے کریں۔ الہی رہنمائی حاصل کریں۔ ضرورت یا غیر یقینی صورتحال کے وقت نماز کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور رہنمائی حاصل کریں۔ چیلنجوں میں ثابت قدم رہیں۔ جب مشکلات کا سامنا ہو تو غزوہ حنین کے سبق کو یاد کریں اور اللہ کی منصوبہ بندی اور وقت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی کوششوں میں لگے رہیں۔ آگے ہے استقامت اور ثابت قدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بہت بہادری، شجاعت اور ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی سواری کو آگے کی طرف بڑھاتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا پوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند آواز سے درخت والوں یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو پکارنے کا فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار لگانے کی دیر تھی کہ مسلمان ہر طرف سے دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے اور اسلامی لشکر کے قدم ایک بار پھر جم گئے اور زوروں کی لڑائی شروع ہو گئی اور فتح نصیب ہوئی۔ اس میں ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے شامل حال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکی، جو دشمن کے لشکر میں موجود ہر شخص کی آنکھ میں پڑی، اور اس کے ساتھ ہی آسمان سے فرشتے نازل ہونا شروع ہوئے، جس کے نتیجے میں دشمن کو شکست ہوئی، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس غزوے سے پہلے اور غزوے کے درمیان مسلمانوں کی قلبی اور ذہنی کیفیت کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ یقیناً اللہ تمہاری مدد کر چکا، اور بہت سے مواقع پر خصوصاً حنین کے دن بھی جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں ناز میں مبتلا کر دیا تھا تو وہ کثرت تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین تم پر اپنے وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ پھر تم نے پیٹھ پھیر کر میدان سے رخ موڑ لیا۔ پھر اللہ نے اپنی تسکین نازل فرمائی اپنے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اور مومنوں پر، اور وہ لشکر نازل فرمائے جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ اس کو ہم یہاں سے بھی یہ پورا بھی لکھ سکتے ہیں یا کوئی لائن اس میں چھوڑ اسکپ بھی کر سکتے ہیں جو ریلیونٹ نہ ہو، کیونکہ ہم نے ریلیونٹ چیز اندر سے لینی ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا اور یہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے عملی زندگی میں، کہ مکہ مکرمہ میں امن و امان اور مستحکم حکومت قائم ہو گئی۔ اس غزوے کے آغاز میں اچانک پسپائی کے ذریعے مسلمانوں کی تربیت یعنی کہ ایک تربیت کرنا مقصود تھی، اور اس کے اسباب اور ساز و سامان پر انحصار اور ضرورت سے زیادہ اعتماد کے خیال کی اصلاح کی گئی، اور انہیں یہ سبق سکھایا گیا کہ فتح و شکست کا دار و مدار عددی اکثریت اور عسکری ساز و سامان کی زیادتی پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر منحصر ہے۔ اس غزوے میں ہمارے لیے یہ عملی سبق ہے، عملی زندگی میں ہم اسے ہر وقت اپنا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی معاشرتی، معاشی، اقتصادی اور عسکری قوت پر اعتماد کرتے ہیں اور کن کن موقعوں پر وہ کام آتی ہے اور کہاں اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے۔
کہ معاشی معاشرتی اقتصادی اور عسکری قوت و طاقت کے حصول کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی طاقت و قوت اور صلاحیتوں پر۔ ان اسباب کو بروئے کار لا کر ہم عاجزی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور استقامت پیدا کر سکتے ہیں، جس سے ہم زیادہ تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ویڈیو کے اندر تمام تر مشق کو حل کر دیا جائے تاکہ ایک ہی جگہ سے آپ کو پوری رہنمائی مل سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔